وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے تفسیر قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض فعل ایسے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں جن کے مادے میں یا واو کا حرف شامل ہوتا ہے یا پھر یا کا حرف، لیکن عجیب بات ہوتی ہے ان فعلوں میں نہ واو نظر آ رہی ہوتی ہے اور نہ یا، اس کے مادے میں واو شامل ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس فعل کے مادے میں یا کا حرف شامل ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ واو بھی اور یا بھی، یہ دونوں حروف بدل چکے ہوتے ہیں الف سے۔ مثال کے طور پہ قالا، اس کا مادہ ہے قاف واو لام۔ با، اس کا مادہ ہے با یا عین۔ فعل مضارع سے پتہ چلے گا واو اور یا کے درمیان فرق کا کہ اس کا مادہ واو ہے یا یا ہے۔ قالا یقولو، کیونکہ اس کا فعل مضارع یقولو استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کا مادہ کیا ہے قاف واو لام۔ اور با یبو نہیں با یبیعو استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے با یا عین۔ اب نہ قالا میں واو نظر آ رہی ہے اور نہ با میں یا نظر آ رہی ہے۔ قالا کی واو بھی الف سے بدل گئی ہے اور با کی یا بھی الف سے بدل گئی ہے۔ کس رول کے تحت وہ ہم پڑھ چکے۔ قالا اصل میں قاوالا تھا، واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو بھی بدل دیا جاتا ہے الف سے۔ با اصل میں فعالا کے ردم پہ بایا تھا، یا سے پہلے زبر ہو تو یا کو بھی بدل دیا جاتا ہے الف سے، اس لیے وہ بن گیا قالا اور یہ بن گیا با۔ قالا، قالا یقولو بھی استعمال ہوتا ہے اور قالا یقیلو بھی۔ قالا یقیلو، قالا یقیلو ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں قالا کا مادہ قاف واو لام نہیں بلکہ قاف یا لام ہے۔ قالا یقولو ہو تو قاف واو لام، قالا یقیلو ہو تو قاف یا لام۔ قالا یقیلو کا معنی ہوتا ہے قیلولہ کرنا، آرام کرنا۔ ویسے ہی ایک محاورہ ہے، بشارت ہے، من قالا قال اللہ فقد کفر۔ بشارت یہ ہے کہ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جی ہاں یہ درست ہے۔ کیسے؟ پہلا قالا قالا یقولو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہنا، دوسرا قالا قالا یقیلو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، قیلولہ کرنا۔ من قالا قال اللہ، جس نے کہا اللہ نے آرام کیا، فقد کفرا تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو، اور 7ویں دن آرام کیا جو کہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آرام کریں، تو فقد کفرا یقیناً اس نے کفر کیا۔ دوسری بات جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع سے ظاہر ووکیبلری اور گرامر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو پھر زبان پہ گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ووکیبلری فعل مضارع معلوم کیجئے، اپنے سورسز استعمال کیجئے۔ اب دیکھیں اس قاعدے کو تو کہتے ہیں مطابقت، واو کو زبر کے مطابق تبدیل کرنا، یعنی واو کو زبر کی مناسبت سے، زبر کی مطابقت سے الف میں بدلنا۔ اسی طرح یا کو زبر کے مطابق الف سے بدلنا، یہ قاعدہ کیا کہلاتا ہے؟ مطابقت۔ واو اور یا کو الف سے بدلنا، اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ مطابقت کا، کوآرڈینیشن کا رول۔ ایک اور رول ہم نے پڑھا ہے بوجھ دور کرنے کا، جس کو کہا جاتا ہے تخفیف ثقل۔ تخفیف ہلکا کرنا، ریڈکشن، اور ثقل لوڈ ریڈکشن، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے
تخفیف ثقل، ثقل میں نا بوجھ، بوجھ ہلکا کرنا، بوجھ اتارنا. اب بوجھ اتارنے کے دو طریقے ہم پڑھ چکے ہیں. جس کے سر پہ بوجھ ہو یا جس کے ہاتھ میں بوجھ ہو اس کا بوجھ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر اور کوئی اٹھانے والا نہ ہو تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے جس طرح استعمال ہوتا ہے ینصرو، یسجدو، یعبدو، یفعلو کے ردم پہ یقولو، اسی طرح کیا استعمال ہوتا ہے یقولو، ینصرو، یعبدو. اصلی حالت میں تھا یہ یقولو. یقولو بیمار فعل ہے، اس کی بیماری پہچانیے. واو ہے بیماری کا مرکز. بیماری کیا ہے؟ واو کے اوپر جو پیش ہے وہ ثقیل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بوجھل ہے. واو اس وقت پیش کے بوجھ تلے سخت تکلیف میں ہے. ہم نے واو کو اس کے بوجھ سے نجات دلانی ہے. اب کیا کریں گے؟ واو کا بوجھ منتقل کر دیں گے اس سے پہلے حرف کو، اور اتفاق سے اس سے پہلے حرف جو کہ صحت مند ہے قاف، اس کے پاس اپنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس لیے واو کا پیش دے دیں گے قاف کو، حرکت کو منتقل کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں شفٹ میتھڈ، شفٹ کرنا، حرکت کو منتقل کرنا. تو یقولو سے کیا ہو جائے گا؟ یقولو. یقولو میں کون سا رول استعمال ہوا ہے؟ انتقال حرکت کا. دو میتھڈ ہیں کہہ لیجئے بوجھ دور کرنے کے. نمبر ایک شفٹ میتھڈ اور نمبر دو ابھی ہم بتاتے ہیں. تو یہاں انتقال حرکت کا رول استعمال ہوا. یقولو سے کیا ہو گیا؟ یقولو. ینصرو، یعبدو، یسجدو، یفعلو کے ردم پہ استعمال ہوتا ہے ایک فعل یدعو بیماری سمیت. اصلی حالت میں یدعو بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے کہا ینصرو، یسجدو، یعبدو. یدعو اس کی بیماری پہچانیے. بیماری یہاں بھی کیا ہے؟ واو پر پیش بوجھ ہے. واو کو ہم نے پیش کے بوجھ سے نجات دلانی ہے. کیا کریں گے؟ واو کا بوجھ ماقبل کو، ماقبل کس کو کہتے ہیں؟ جو حرف واو سے یا یا سے پہلے ہوتا ہے. واو کا بوجھ ماقبل کو منتقل نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس پہلے سے ہی اپنا بوجھ، اپنا سامان موجود ہے. ایسی صورت میں کون سا رول استعمال کیا جاتا ہے؟ اسقاط حرکت کا. حرکت کو گرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرا میتھڈ. تو یہاں حرکت کو ڈراپ کر دیا جائے گا. چنانچہ یدعو سے کیا ہو جائے گا؟ یدعو. یدعو سے استعمال کیا ہوگا؟ یدعو. تو یہ دو اصطلاحات ہیں. حرکت کو منتقل کرنا انتقال حرکت، حرکت کو گرا دینا اسقاط حرکت. عربی زبان کی گرامر میں پیش کو کہتے ہیں ضمہ، اور جب وہ ضمہ کسی حرف پہ بوجھل محسوس ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ثقیل. اب عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یقولو. واو پہ ضمہ ثقیل، واو پہ ضمہ ثقیل. واو کا ضمہ منتقل کیا ماقبل کو. یقولو سے کیا ہو گیا؟ یقولو. اسی طرح یدعو، واو پہ ضمہ ثقیل، واو کا ضمہ ماقبل کو منتقل نہیں کر سکتے. کیا کیا؟ ساکت کر دیا. تو حرکت کو ساکت کر دینا، گرا دینا کہلاتا ہے اسقاط حرکت، اور منتقل کر دینا، شفٹ کر دینا، یہ کہلاتا ہے انتقال حرکت. آج کا سبق، جس طرح بعض بیمار سیریس بیمار ہوتے ہیں، ان کا جب تک ڈبل آپریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ان کی بیماری دور نہیں ہوتی. میجر آپریشن کہہ لیجئے. اس طرح فعلوں میں بھی کچھ سیریس بیمار ہوتے ہیں، بیمار فعل، جب تک ان کا ڈبل آپریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ان کی بیماری دور نہیں ہوتی. مثلا عین واو نون،
یہ ایک مادہ ہے 3 حرفوں کا، اس سے ایک لفظ بنتا ہے اولن، اون۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ فی اون العبد، یقیناً اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ما کان العبد فی اون اخیہ، جب تک ہو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کا کام سنوار رہا ہوتا ہے اس وقت تک اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے کام سنوارتا رہتا ہے۔ تو اون کا معنی مدد کرنا۔ اب ہم نے اس سے ایسا فعل بنانا ہے عین و نون کے مادے سے، ماضی مضارع کا وہ گروپ بنانا ہے جس میں طلب کرنے کا معنی پیدا ہو جائے، مدد کرنا نہیں بلکہ مدد طلب کرنا۔ اب مدد طلب کرنا، بتائیے کسی مادے میں 3 حرفوں کے کسی گروپ میں طلب کرنے کا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کو کون سے دروازے میں سے گزار کر فعل کی دنیا میں اندر لایا جاتا ہے؟ باب استفعال سے، ثلاثی مزید فی کے آخری دروازے سے۔ ثلاثی مزید فی کے آخری دروازے میں جو 2 ڈائیاں لگی ہوتی ہیں ماضی اور مضارع کی، بتائیے ان کا وزن کیا ہے؟ وہ 2 ڈائیاں کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی کے لیے استفعل اور فعل مضارع کی ڈائی یستفعل، استغفر یستغفر وغیرہ۔ عین و نون کو جب اس دروازے میں سے گزر ہے، آپ نے مثال کے طور پہ ایک لفظ کو لیجئے، استعونا، یہ فعل ماضی ہے، اس کی بیماری کی تشخیص کرنی ہے، بیماری کو پہچاننا ہے اور اسے دور کرنا ہے۔ بیماری پہچانی ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر تشخیص صحیح ہو جائے، بیماری ڈائگنوز صحیح ہو جائے تو اس کا علاج مشکل نہیں رہتا۔ بیماری پہچانی ہے، استعوانا کی بیماری کیا ہے؟ یہ فعل بیماری سمیت فعل کی دنیا میں اندر آ گیا ہے، آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ استعوانا بیماری کیا ہے اس کی؟ کہ واو پہ جو زبر ہے وہ ثقیل ہے، واو کے اوپر جو زبر ہے وہ بوجھل ہے، واو اس وقت شدید تکلیف میں ہے کہ اس کے اوپر زبر کا بوجھ لادا ہوا ہے، ہم نے واو کو اس کے بوجھ سے نجات دلانی ہے۔ کیا کریں گے؟ واو کا بوجھ کس کو دے دیں گے؟ ما قبل کو، یعنی عین کو۔ واو کی زبر چلی گئی عین کے پاس تو کیا بن گیا؟ استعونا، یہی بنے گا۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے، استعونا کیا ہو جائے گا؟ یہ استعونا۔ اب آپ نے ایک آپریشن تو کر لیا ہے لیکن بیماری پھر بھی موجود ہے، ابھی تک یہ فعل تندرست نہیں ہوا، بیماری وہی کی وہی ہے۔ اب بیماری کون سی ہے؟ دوسری بیماری استعونا۔ واو خود تو سکون میں ہو گئی ہے لیکن واو سے پہلے جو حرکت ہے وہ اس کے موافق نہیں ہے، واو سے پہلے جو حرکت ہے وہ واو کو کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی۔ واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، واو سے پہلے زبر ہو تو واو اس سے مانوس نہیں ہوتی۔ اب واو سے پہلے ہے زبر، اب اس بیماری کو دور کیسے کریں گے؟ پڑھ چکے ہم، واو سے پہلے زبر ہو یا سے پہلے زبر ہو تو واو کو بھی بدل دیتے ہیں الف سے اور یا کو بھی بدل دیتے ہیں الف سے۔ اب واو سے پہلے زبر ہے، واو کو بدلا الف سے، کیا بن گیا؟ استعانا۔ استعانا کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے مدد طلب کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں من استعانا، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ من استعانا بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے مدد طلب کی تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ استعانا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استعانا اس نے مدد طلب کی، اس کا مادہ ہے عین واو نون، واو کہاں چلی گئی، الف کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کہیں گے اس پروسیس سے گزر کر واو بدل گئی ہے الف سے۔ یستفعل کے ردم پہ یستعوین، یستعوین، عین واو نون کا مادہ فعل کی دنیا میں اندر آ گیا ہے لیکن بیماری سمیت۔ اب آپ اس بیمار فعل کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تشخیص کیجئے بیماری ہے کیا؟
واو کے نیچے جو زیر ہے وہ اس کا بوجھ ہے. ہم نے کہا تھا اوپر ہو تو کہتے ہیں سر پہ لاد رکھا ہے، نیچے ہو تو سمجھتے ہیں ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے. واو کے ہاتھ میں بوجھ ہے. واو ایک بیمار حرف ہے، بلکہ بیماری کا مرکز ہے، اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. ہم نے واو کو اس کے بوجھ سے نجات دلانی ہے. کیا کریں گے؟ انتقال حرکت کا رول استعمال کیجئے. واو کی حرکت منتقل کر دیجئے عین کو، اور اس کا جو ماقبل ہے واو کا، اتفاق سے اس کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے. اب دیکھیے واو کی زیر عین کو دے دی تو کیا شکل بن جائے گی؟ اور ہم نے کہا تھا کہ انٹرچینج ہو کے عین کا سکون منتقل ہو جائے گا واو کو، تو کیا شکل بن جائے گی؟ واو کی زیر عین کے پاس چلی جائے تو یستعبنو، یہی شکل بنے گی. بیماری تو اب بھی موجود ہے، ایک آپریشن آپ نے کر لیا ہے، بیماری پھر بھی موجود ہے. بیماری کیا ہے؟ واو سے پہلے جو حرکت ہے وہ اس کے مطابق، اس کے موافق نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 54 ٹیبل بنا ہوا ہے یہاں مطابقت کا. دیکھیے لکھا ہوا ہے واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو بدل دیتے ہیں الف سے. یہ ٹیبل بنا ہوا ہے. جو یا سے پہلے زبر ہو تو یا کو بھی بدل دیتے ہیں الف سے. آگے دیکھیے واو سے پہلے اگر زیر آ رہی ہو تو مطابقت پیدا کرنے کے لیے واو کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب واو سے پہلے جو زیر ہے اس کو کیوں نہیں پیش سے بدل دیا جاتا تاکہ مطابقت پیدا ہو جائے؟ واو سے پہلے زیر ہے تو زیر کو پیش سے بدل دیا جائے. لیکن ہم نے کہا تھا یہ طریقہ علاج مریض کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ تکلیف تو ہو گھٹنے میں اور آپ آپریشن کر دیں کہنی کا، تو ظاہر ہے ایسے بیماری دور تو نہیں ہوگی، اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہوگا. ساری بیماری تو ہے واو میں. آپ نشتر چلا رہے ہیں عین پر، عین تو صحت مند حرف ہے، اس کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس کی حرکت کا کیا قصور ہے؟ ساری بیماری واو میں ہے. تو جو آپ نے تبدیلی کرنی ہے، جو نشتر چلانا ہے، وہ کس پہ چلانا ہے؟ واو پہ. تو کوآرڈینیشن پیدا کرنے کے لیے واو سے پہلے زیر ہے، مطابقت پیدا کرنے کے لیے دیکھ لیجئے واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو بدل دیتے ہیں کس سے؟ یا سے. چنانچہ یستعبنو سے کیا ہو جائے گا؟ مطابقت کا رول استعمال کرنے کے بعد یستعینو. اب استعانا یستعینو مدد طلب کرنا. یستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے. تستعینو تو، استعینو میں مدد طلب کرتا ہوں، اور نستعینو ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ نستعینو کا مادہ کیا ہے، ڈکشنری میں آپ کو یہ لفظ کہاں سے ملے گا؟ عین یا نون سے نہیں بلکہ عین واو نون سے. اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جناب یہاں اگر مادے میں واو تھی تو پھر عین واو نون میں واو کہاں چلی گئی اور یا کہاں سے آ گئی، تو آپ کہیں گے اس پروسیس سے گزر کر واو بدل گئی ہے کس سے؟ یا سے. جس طرح استعوانا سے استعانا، اس پروسیس سے گزر کر واو بدل گئی ہے کس سے؟ الف. تو استعانا یستعینو مدد طلب کرنا. استعانا کا مادہ بھی عین واو نون ہے، یستعینو کا مادہ بھی عین واو نون ہے، لیکن واو نہ استعانا میں نظر آ رہی ہے نہ یستعینو میں نظر آ رہی ہے. اس سوال کا جواب اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. نکالیے صفحہ نمبر 55 پڑھتے ہیں ہم. تخفیف ثقل، بوجھ اتارنا. لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 57 یا یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ. صفحہ نمبر 55 تخفیف ثقل. واو اور یا چونکہ حروف علت ہیں اس لیے وہ حرکات یعنی زبر زیر پیش کا ثقل یعنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے.
ان حرفوں کا بوجھ دور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک ابھی ہم نے پڑھا انتقال حرکت، حرکت یعنی زبر زیر پیش کا بوجھ ما قبل یعنی حرف علت سے پہلے والے حرف کی طرف منتقل کرنا۔ مثلا قاف واو لام سے ینصرو کے ردم پہ کیا بنا؟ یقبلو۔ ابھی ہم پڑھ چکے یقبلو میں واو پہ ضمہ یعنی پیش ثقیل ہے، بوجھل ہے، واو کا ضمہ منتقل کیا قاف کو، واو کی پیش چلی گئی کاف کے پاس، کیا بن گیا؟ یقولو۔ اسی طرح با یا عین سے یضربو کے ردم پر یبیعو، پھر کیا بن گیا؟ یبیعو۔ نوٹ، اس طرح کی علامت کو جس طرح یہاں علامت لکھی ہوئی ہے کیا کہا جاتا ہے؟ سکون یعنی حرکت کا نہ ہونا۔ اسقاط حرکت بوجھ دور کرنے کا دوسرا طریقہ، دوسرا میتھڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرا میتھڈ۔ اگر ما قبل پر یعنی واو سے پہلے حرف پر یا سے پہلے حرف پر پہلے سے ہی حرکت موجود ہو تو حرکت کو پیچھے منتقل کرنے کی بجائے ساکت کر دینا، گرا دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسقاط حرکت۔ مثلا دال این واو سے یدعو، جس طرح لکھا ہوا یدعو سے کیا بن گیا؟ یدعو، حرکت کو گرا دیا۔ یرمیو، یفعلو، یضربو، یجلسو کے ردم پہ یرمیو۔ بیماری کیا ہے؟ یا پر ضمہ ثقیل ہے، یا پر پیش بوجھل ہو رہا ہے۔ اب اس پیش کو ہم نے اس یا کو ہم نے پیش کے بوجھ سے نجات دلانی ہے۔ پیش میم کو نہیں منتقل کیا جا سکتا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی اپنی حرکت موجود ہے، چنانچہ اس کو ڈراپ کر دیں گے، گرا دیں گے، ساکت کر دیں گے، جس کو کیا کہا جائے گا؟ اسقاط حرکت۔ حرکات ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو۔ حروف علت والے افعال کی دو شکلیں ہوتی ہیں، تعلیل یعنی علت دور کرنے سے پہلے، اسے اصلی شکل کہا جاتا ہے۔ مثلا قابل یقبلو سے استعمال کیا ہوتا ہے؟ قال یقولو۔ قابل یقبلو کو کیا کہیں گے؟ علاج سے پہلے کی شکل۔ بایا یبیعو، تعلیل کے بعد اسے کیا کہتے ہیں؟ استعمالی شکل۔ قابل یقبلو سے قال یقولو، بایا یبیعو سے کیا استعمال ہوتا ہے؟ با یبیعو۔ اگلا سبق پڑھ لیجئے 57 نمبر صفحہ 57، اس کی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز بعد میں۔ تخفیف ثقل، آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تخفیف ثقل اور مطابقت، ہم نے ابھی کہا جس طرح بعض سیریس بیمار ہوتے ہیں ان کے کئی آپریشن کیے جاتے ہیں، اسی طرح فیلوں میں بھی بعض سیریس بیمار فیل ہوتے ہیں، ان کے دونوں آپریشن کیے جاتے ہیں، تخفیف ثقل کا بھی مطابقت کا بھی۔ کیسے؟ بعض معتل یعنی بیمار افعال کی تعلیل میں، بعض بیمار فعلوں کے علاج میں بیک وقت دونوں قواعد استعمال ہوتے ہیں، پہلے تخفیف ثقل کا پھر مطابقت کا۔ مثلا قاف واو میم سے باب افعال بنا اقواما یقومو، اقواما سے پہلے بنا اقوما پھر اقاما، یقومو سے پہلے بنا یقیمو پھر یقیمو۔ این واو نون سے ابھی ہم نے بنایا اصلی شکل میں استعوانا یستعونو، لیکن استعوانا سے بنا استعونا پھر استعانا، یستعونو سے پہلے بنا یستعونو پھر کیا بنا؟ یستعینو۔ اس پروسیس پہ ایک دفعہ پھر غور کر لیجئے، گھر جا کے بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح قاف واو لام، قاف واو لام سے مضارع مجہول بنانا ہو یفعلو کے ردم پہ تو اصلی شکل بنے گی یقوالو، یقوالو سے بالکل اسی پروسیس کے مطابق یقوالو سے یقولو اور پھر بنے گا یقالو۔ مضارع مجہول ہے، یقولو وہ کہتا ہے اور یقالو اسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان لڑکے کو، یذکرہم وہ ذکر کرتا رہتا ہے ان کا یعنی بتوں کا، یقال لہو کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم و ابراہیم، یقال لہو ابراہیم۔ مزید مثالیں اخاف یخیف، اس کا مادہ ہے خا واو فا، اس کا مادہ کیا ہے؟ خا
واو فا، لیکن نہ واو اخافا میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی واو یخیف میں نظر آ رہی ہے. بالکل ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس پروسیس کے مطابق اخافا کی واو الف سے بدل گئی ہے اور یخیفو کی واو یا سے بدل گئی ہے. جس طرح استعانہ کی واو الف سے اور یستعینو کی واو یا سے بدلی. اخاف یخیف اس کا مادہ ہے خا واو فا. خوف اس سے ایک لفظ بنتا ہے ڈر. اخاف یخیف ڈرانا باب فعال ہے متعدی، ڈرنا نہیں ڈرانا. اطاع یطیع کا مادہ ہے تا واو این. تا واو این سے ایک لفظ بنتا ہے تون. تون کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنے کو. تو ان خوشی سے کام کرنا، کرہن مجبوری سے، تو ان و کرہن. اطاع یطیع کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو خوش کرنا، آمادہ کرنا، تیار کرنا. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی خوشی سے کہا مانو. اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرو ان کا کہا ماننے پر. اماتا یمیتو اس کا مادہ بھی ہے میم واو تا، جس سے ایک لفظ بنتا ہے موتن. اماتا یمیتو باب افعال ہے جو متعدی ہوتا ہے، مرنا نہیں بلکہ اس کا معنی کیا کریں گے؟ مارنا. اماتا اس نے مارا. اماتا و احیا. اسی طرح یحیی و یمیتو ہم کیا کہتے ہیں اٹھتے وقت؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما بعد اس کے کہ اماتنا اس نے ہمیں مارا. ہمیں مارنے کے بعد اس نے پھر ہمیں زندہ کیا. ہمارے شعور کو نیند کی حالت میں اللہ نے سلب کر لیا تھا، اب اللہ نے ہمارے شعور کو واپس کر دیا ہے. یہ موت و حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور اسی طرح مرنے کے بعد ہم پھر اللہ کی طرف واپس جانے کے لیے دوبارہ پیدا ہوں گے. تو یہ ریہرسل ہے کس کی؟ مارنے کے بعد اللہ کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے کی، یہ نیند. اسی لیے دعا کیا مانگتے ہیں اٹھتے وقت؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اضاء یضیء اس کا مادہ ہے ضاد واو حمزہ. اضاء میں واو الف سے بدل گئی ہے اور یضیء میں واو یا سے بدل گئی ہے. اضاء یضیء روشن کرنا، اور اراد یرید ارادہ کرنا، چاہنا. یرید وہ چاہتا ہے، عرب کہتے ہیں ہوا یرید وانت ترید وانا ارید ونحن نرید واللہ فعال لما یرید. سب اپنی اپنی جگہ پہ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اراد یرید چاہنا. اغاث یغیث اس کا مادہ ہے غین واو سا. اس سے ایک لفظ بنتا ہے غوثن، مدد کرنا، کسی کی فریاد پوری کرنا. جو اس قدر فریاد پوری کرنے والا ہو کہ وہ فریاد پوری کر 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 کے خود ہی اس کا نام ہی بن جائے فریاد پوری کرنا. گویا کہ فریاد پوری کرنا نام ہی اس کا ہے. بہت زیادہ فریاد پوری کرنے والا، مدد کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ غوثن. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہنا کیا ہے؟ شرک اعظم. اہان یہین اہانت کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو رسوا کرنا. اعانا یعین مدد کرنا، اعانت کرنا. اصاب یصیب نشانے پہ لگنا، پہنچنا. اصاب یصیب کسی کو ثواب یعنی بدلہ دینا. اضاء یضیء ضائع کرنا. استغاث یستغیث باب استفعال ہے، فریاد طلب کرنا، استغاثہ دائر کرنا. جب آپ عدالت میں عدالت سے فریاد طلب کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استغاثہ دائر کرنا. استطاع یستطیع اپنے نفس کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، اپنے نفس سے یہ خواہش کرنا کہ یہ کام کرو، یعنی طاقت رکھنا. اگر نفس آمادہ ہو جائے تو کہتے ہیں استطاع یستطیع. استقام یستقیم اپنے نفس سے کھڑے ہونے کا مطالبہ کرنا، ڈٹ جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا. استجاب یستجیب کسی سے جواب طلب کرنا. جواب طلب کرنا سے کیا مراد؟ یعنی کسی سے سوال کرنا، کسی سے مانگنا. استجاب یستجیب قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں نزدیک ہوں، مجھے تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی سیڑھیوں بڑے کوئی لمبے چوڑے واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں، فإنی قریب، چارپائی سے اتریے، وضو کیجیے، سجدہ کیجیے، میں مل جاؤں گا، لمبے چوڑے وسیلوں کی ضرورت نہیں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، مانتا بھی، قبول بھی کرتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ جواب طلب کریں مجھ سے، کیا مطلب؟ تو چاہیے کہ وہ مانگیں مجھ سے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں مجھ پہ، کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، قرآن کہتا نہ مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایسا کریں گے تو وہ راہ راست پہ چلنے والے بنیں گے۔ تو بہرحال استجاب یستجیب، کسی سے مانگنا، کسی سے قبولیت کی استدعا کرنا، استخار یستخیر، خیر طلب کرنا، انسان استخارہ کرتا ہے، استخار یستخیر استخارۃ، اس کا مصدر خیر طلب کرنا، کیا مطلب؟ کہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا، یہ آخری بات سن لیجئے، انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں میرے لیے اس میں خیر کا پہلو ہے یا شر کا پہلو ہے، یہ کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ تو پھر اللہ سے استخارہ کیا جاتا ہے، خیر کا پہلو طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں میرے لیے خیر کا پہلو پیدا فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے خیر کا پہلو نہیں ہے تو اللہ میرے لیے اس کام میں، اس کام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا فرما دے، مجھ سے میرا دل اس کام سے اچاٹ کر دے۔ استخارہ یستخیر استخارہ، استخارہ اس کے متعلق ہمارے ہاں تصور ہے کہ کسی مذہبی شخصیت سے کروایا جائے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا یہ میرا نام ہے، یہ میری بیٹی کا ہے، یہ میرے میاں کا ہے، یہ جس سے منگنی ہوئی ہے اس کا ہے، استخارہ کر دیجیے۔ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، خود کیجئے، خود مانگیے اللہ رب العزت سے خیر کا پہلو۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ آپ کو لکھے لکھائے مل جائیں گے، کل آپ کو کتاب چھوٹی سی لا دیں گے دعاؤں کی، اس میں دعا استخارہ، اس کے الفاظ پہ غور کر لیجئے، پتہ چل جائے گا یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے، دعا استخارہ، کہ گویا کہ وہ قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کی بنا پہ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت سے میں یہ اس کام کے کرنے کی قدرت طلب کرتا ہوں اگر بہتر ہو، جس طرح آگے آ رہا ہے واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرے عظیم فضل میں سے کچھ حصہ مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، تیرے فضل میں سے کچھ فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، ان ھذا الامر خیر، کہ یہ کام جو میں شروع کرنے لگا ہوں، یہ نکاح ہے، شادی کا معاملہ ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، ان ھذا الامر، یہاں نیت کرے انسان اپنے کام کی، ان ھذا الامر، جی ہاں، فإنک تقدر، تو یقیناً تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، وانت علام الغیوب، تمام غیوب کا علم تیرے پاس ہے، جو معاملات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، جو نتائج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اللہ تو ہی ان کو جاننے والا ہے۔ آگے ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے حوالے سے، میرے دین کو اس کام سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ومعاشی، میری معاش، میری معیشت کے حوالے سے، وعاقبت امری، اور میرے اس کام کے انجام کے حوالے سے کہ انجام بہتر ہو، فقدرہ لی، قدر یقدر قسمت میں کرنا، فقدرہ لی، تو تو اس کام کو میری قسمت میں کر دے، ویسرہ لی، اور تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، ثم بارک لی فیہ، پھر تو میرے لیے اس کام میں برکت پیدا فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي، صرف یصرف پھیرنا،
فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے، دور لے جا، مجھے اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور تو مجھے پھیر دے اس سے، اس کام کو مجھ سے، اور مجھے اس کام سے پھیر دے، میری طبیعت سے اجاڑ کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ، اور تو میری قسمت میں کر خیر کو، حیث کان، جہاں کہیں بھی وہ ہو، اس کام میں ہونے میں ہے تب بھی، نہ ہونے میں ہے تب بھی۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حیث کان ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، ارضا یرضی، راضی کرنا، ثم ارضی، پھر تو راضی کرنی مجھ کو، بھی اس کام پہ، پھر تو مجھے مطمئن کر دے اس کام سے، ثم ارضینی بھی۔ تو یہ ایک مشورہ ہے، ایک دعا ہے، جب کبھی کوئی آپ نے اہم کام کرنا ہو استخارہ کر لیجئے۔ لیکن جو کام شریعت کا حکم ہے، فرض ہے ہی نیکی کا کام، شریعت نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، میں حج کروں یا نہ کروں، یہ نہیں، جس کے بارے میں پتہ نہ چل رہا جی ہاں، لیکن یہ ایک مخصوص الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے خود سکھائے ہیں، الفاظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے یہ عربی زبان میں یہ جو دعا ہے یہ آپ یاد کیجئے، اور یہ دعا استخارہ مخصوص الفاظ، اور یہ پڑھا کیجئے جی۔ اس کا طریقہ یہ ہم نے کہا یہ محض دعا ہے، 2 نفل پڑھیے، 2 نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی نیت کے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیجئے، درود شریف الحمدللہ رب العالمین کہہ کے درود شریف پڑھ کے یہ دعا مانگ لیجئے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے رہیے، اور یہ مت تصور کیجئے ہمارے یہاں عجیب و غریب کہ جناب اسے خواب آئے گا اور پھر ایک بزرگ آئیں گے اور پھر جناب اس کو گائیڈ کریں گے، یہ سب خرافات ہے، خواب آئے یا نہ آئے، یہ ایک دعا ہے، اللہ سے ایک مشورہ ہے، اگر کام بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، نہیں بہتر ہوگا تو اللہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر دے گا، پھر جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت وقتی طور پہ آزمائش میں سے ضرور گزارتا ہے، لیکن بالآخر انجام کار اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، اب جو راستہ ہموار ہو رہا ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ بس میری ملازمت گئی، اس بندے کو پتا چل گیا فلاں بندے کو۔ میں نے کہا اطمینان رکھو، پھر استخارہ کرتے رہو۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب آئے، کہنے لگے کہ وہی بندہ جس بندے سے مجھے شدید خطرہ تھا کہ میری ملازمت ختم کر دے گا، اسی نے میری ترقی کا آرڈر جاری کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنے کا، اور اگر وقتی طور پہ آزمائش کے مراحل سے انسان کو اللہ تعالیٰ گزارے بھی، پھر بھی اطمینان رکھے کہ میرے لیے بالآخر کوئی بہتری کا پہلو ہی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ یہ ایک مشورہ ہے اللہ رب العزت سے، ایک دعا ہے اللہ رب العزت سے، اس کے لمبے چوڑے نہ طریقے ہیں اور نہ کوئی خواب شاب اس طرح کی کوئی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔